السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ عبس، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں جو معاندین ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے کافر، اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور جو مومن قرآن پاک سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ پھر انسان کی جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کو کچھ آفاقی اور نفسی نشانیوں کے ذریعے قائل کرنے کا سامان دیا گیا ہے، اور آخر میں کچھ انجام بتایا گیا ہے نیکوکاروں کا اور بروں۔ ابھی صحیح آ رہا ہے؟ السلام علیکم جی شیخ محترم۔ جی، سورت عبس۔ ہاں جی، پڑھیے گا تاجور صاحب، پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ عبس، منہ چڑھایا، وتولا، اور اعراض کیا، ٹھیک، ان انجا جاءہ الأعمى، جی۔ انجاعہ الاعمى، کیا یہ کہ یا اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اب یہ وما صورت نبینا صحابی سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ متکبرین اور کچھ معاندین کفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ ہمارے پاس کوئی آپ کا وہ صحابی جو کمزور ہیں، وہ ہمارے جو اسٹیٹس کے مطابق کا نہیں ہے، اس کو ہمارے ساتھ نہ بٹھائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نبینا صحابی آئے، ان کو کوئی اشکال تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، یا پھر کوئی رہنمائی لینا چاہتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت کہ ہاں ویلیو کس چیز کی ہے۔ اللہ کے پاس کسی کے بڑے عہدے اور بڑے اسٹیٹس کی یا دنیا کے بڑی کہہ رہے ہیں کہ گدی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک سچا مومن صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر صرف تھوڑا سا بل پڑا ہے، صحابی کو کوئی نہیں ڈانٹا، صحابی کو واپس نہیں کیا، صرف بل پڑا ہے۔ اب وہ صحابی حالانکہ آپ کے اس پیشانی پر پڑنے والے شکم کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ نبی نہ تھے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ شکم بھی گوارا نہیں ہوا کہ یہ جو میرا اپنا بندہ ہے نا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اعراض والا معاملہ کریں۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور نیت بہت اچھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ کفار چلیں، ان کی یہ شرط مان لی جائے کہ تو ان کو الگ سے پروٹوکول کے ساتھ تبلیغ کر دی جائے، تو شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں ان کو آپ سنبھالیے، ان کو آپ یعنی پروٹوکول دیجئے۔ جو ایمان نہیں لائے آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ نقصان ان کا اپنا ہے۔ آپ کو نہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یعنی آپ کہہ لیں کہ اللہ نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، یہ نہیں لاتے نہ لائیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس ایمان اور اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ آتا ہے، آپ اس کے لیے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیجیے۔
تو یہ ایک طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی ایک طرح کی حقانیت بھی ہے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مذمت مذمت تو نہیں کہہ سکتے، آپ اپنی تنبیہ کے اوپر یا اپنی ڈانٹ کے اوپر کوئی بھی ایسی نعوذ باللہ کلمات بیان نہ کرتے، ٹھیک ہے، اگر یہ من جانب اللہ نہ ہوتا جی۔ یعنی نبینا کے آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیوڑی چڑھائی اور آپ نے اعراض کیا، اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی، جی۔ وما يدريك لعله يزكى، اور آپ کو کیا چیز سمجھائے گی شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لیتا۔ ہاں، یعنی آپ جس کی خاطر اس اپنے نبین غریب اور سچے ایمان والے صحابی سے اعراض برت رہے ہیں، آپ جس لالچ کے اندر یہ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم کیا ہے کہ یہ واقعی ایمان لے آئے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہی نہیں، اللہ نے علم نہیں دیا آپ کو کہ یہ تزکیہ کر لے گا، مطلب بھی ایمان لے آئے گا، اپنے آپ کو پاک کر لے گا، جی۔ يذكر فتنفعه الذكرى، یا یہ کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اس کو نصیحت نفع پہنچائے۔ جی، اما من استغنى، جو بے پرواہ ہو جاتا ہے، فانت له تصدى، اس کو دھیان دیتے ہیں۔ آپ عام طلب تصدہ، اور آپ اس کے لیے ویسے تو ہوتا ہے جو تصدع ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سر میں درد ہونا، یعنی ٹینشن لینا، آپ اس کے لیے آپ ٹینشن لیتے ہیں۔ جو شخص اما من استغنی، جو شخص متکبر ہے، یعنی وہ اعراض برت رہا ہے، بے پرواہی اختیار کر رہا ہے اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، وہ ایمان کی طرف نہیں آ رہا، آپ اس کے لیے ٹینشن لے رہے ہیں اور آپ اس کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، تو وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر کچھ بھی بوجھ نہیں ہے یا آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، آپ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یہ زکا کہ وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے، یعنی وہ اگر ایمان نہیں قبول کرتا تو آپ کو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام فقط پہنچانا ہے، ارسال آپ کا کام ہے، آپ کا کام کسی کی ہدایت آپ کسی کو دینا نہیں ہے، اس لیے آپ اتنی ٹینشن نہ لیں ان کی، جی۔ اما من جاءك يسعى، اور جو آپ کے پاس آتا ہے بھاگتے ہوئے یا کوشش کرتے ہوئے، وہ یخشا، اس حال میں کہ وہ ڈرنے والا ہے، فانت عنہ تلہا، تو آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف وہ جو معاند ہے، جو متکبر ہے، اس کے لیے تو آپ فکر مند ہیں، لیکن دوسری طرف ایک سچا ایمان والا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے، وہ آپ کے پاس کوشش کرتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے اور جلدی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے، اور آپ اس سے اراس برت رہے ہیں، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے آگے خبردار کیا، کلا، خبردار، یعنی یہ جو سمانے عبرت اور سمانے نصیحت ہے نا قرآن پاک، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں جو فائدہ اٹھاتا ہے وہی بڑا ہے، جو فائدہ نہیں اٹھاتا وہ چاہے دنیا میں اتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بڑائی اس کے پاس، جی۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یہاں فمن شاء ذکر، تو نصیحت حاصل کر لے اب یعنی یہ نصیحت کا سامان ہے، اب فی جو اس سے صحف نصیحت حاصل کر مکرمہ، لے وہ کر لے، اب اس میں آپ اوپر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے ہر چھوٹے بڑے کے لیے یہ برابر نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کر لے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا بلکہ تکبر اختیار کرے گا، تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ملال اور کوئی آپ کو اس پر یعنی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ اس کا مطلب یہ تنبیہ کے طور پر ہے، فمن شاء ذکر، یہ نہیں اختیاری نہیں ہے یہ،
یہ اختیار نہیں ہے کہ جو چاہتا ہے کر لے، جو چاہتا ہے نہیں کرے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ اور دھمکی دی گئی ہے۔ جی يوسف رمى يعرفوا جی، یہ پڑھیے گا، فی صحف مکرمہ۔ عزت و شرف والے صحیفوں میں ہے یہ اب یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کہاں ہے، یعنی قرآن پاک جو نصیحت جو بتایا نا، تذکرہ، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں کے اندر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پاس یہ صحیفے لکھے ہیں جس پر قرآن لکھا ہوا ہے، وہ والا مراد ہے، اور بعض نے اس سے یہ قرآن جو مصحف ہے یہ بھی مراد لیا ہے۔ بہرحال درست تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں والے جو صحیفے ہیں وہ مراد ہیں۔ جی بلند کی بآئی فرشت یہ پیغام آواز لینے آواز آپ والے ہیں ان کٹ کے رہی ہاتھ۔ ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ عیسیٰ فرشتوں کے جو پیغام لاتے ہیں رب کی طرف۔ بِأَيْدِي سفرہ، ایک مرفوعات مطہرہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ نہیں آ رہی آواز، کسی اور کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ جی شیخ الحسن بہن جی، فرا کلیم صاحب کہتے آپ پڑھیے گا، شاید انتلا ہے۔ فرا کلیم صاحب پڑھیے گا۔ جی جی شیخ محترم کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی پڑھیے گا جی، فی صحف مکرمہ۔ کس کو پڑھنا ہے شیخ محترم؟ 13 نمبر آیا تھا، آپ نے پڑھنا ہے۔ فرا کلیم صاحب پڑھیے گا 13 نمبر آیت سے۔ جی مرفوعات، اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرفوعات مطہرہ، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرہ، ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، معزز ہیں جو نیک ہیں۔ معزز اور نیکوکار ہیں فرشتے۔ جی اگر کوئی اور پڑھ لیں۔ جی
خود آنا ہے آپ کی آواز آپ نے یار آف کر دی. جی اب نہیں انشاءاللہ مسئلہ ہوگا. اب پڑھیے گا جی، انٹرنیٹ کا مسئلہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، امید ہے مجھے. میں نے انٹرنیٹ چینج کیا ہے پھر. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ قتل بَرَرَةٍ. الانسان جی اب یہ فرشتوں کی بات مکمل ہوئی کہ یہ صحیفے اللہ کے معزز فرشتوں کے اندر کے پاس ہیں، یعنی یہ محفوظ ہے. مطلب لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ قرآن پاک محفوظ ہے، یہ نصیحت محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. یہ روح الامین وہاں سے لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل کرتے ہیں. جی قتل الانسان مارا جائے انسان ما اکفرہ جو سخت منکر ہے. ما اکفرا کس قدر وہ ناشکرہ ہے. قتل الانسان انسان ہلاک ہو جائے وہ کس قدر ناشکرہ ہے. ناشکرہ یہ نہیں، جی اللہ تعالیٰ نے آگے نعمتوں کو گنوائے گا نا اللہ تعالیٰ، اور اس کی حیثیت یاد کروائے گا کہ یہ کس حیثیت کا ہے. اور پھر اللہ نے اس کو وجود دیا، اس کو نعمتیں دیں، اتنے اس کو سوچ فکر دی. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا سپاس گزار ہوتا اور اس کی شکر گزاری کے لیے تیار رہتا اور اللہ کے سامنے سر مسجود ہو جاتا، لیکن یہ اکڑ گیا ہے، تکبر کرنے والا ہے، اور اس نے بالکل وہ سارے احسانات کو بلا دیا ہے کہ اس کو عدم میں اللہ وجود میں لایا ہے. اللہ اپنی حیثیت کو بھول کر اللہ رب العزت کے ساتھ یہ مقابلہ شروع اس نے کر دیا ہے، ناشکری کر دی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے لگا ہے. تو قتل الانسان پہلے بد دعا کر دی کہ ہلاک ہو جائے انسان، کس قدر وہ ناشکرہ ہے. جی من ای شیء کس چیز سے خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو. جی من نطفۃ من نطفت خلق ایک نطفے سے خلقہ فقدرہ سے پیدا کیا خلقہ فقدرہ اس اور نے اس کو پیدا کیا اس کو فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی. فقدرہ کا مطلب ہے کہ اس کو پھر اندازے کے ساتھ بنایا. ٹھیک ہے، اس کو پھر اندازے کے ساتھ بنایا. قدرہ کا مطلب یہاں اس کے وجود کو جو ہے نا وہ مناسب اور متناسب متوازن اعضاء دیے، اور اس کو اس کے کان کس طرح بنائے، اس کے آنکھ کس طرح بنائے، یعنی جو اس کا وجود کے اعضاء کا توازن تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار کیا. تو یہ انسان کی جو ہے نا مختلف نطفہ کی سے اس کی آغاز ہوا، نطفے کے بعد پھر وہ علقہ بنا، علقہ پھر مضغہ بنا، اس طرح یعنی خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس کا وجود بنا. یہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل اس کی تخلیق اس کے اندر کر دی. 4 ماہ کے بعد اس کی طرف فرشتے کو بھیجا، جس طرح ہم آگے حدیث میں بھی پڑھیں گے، آج کی حدیث میں. تو یہ اس کی جو پروسیس تھا اس کی تخلیق کا، اس کو اللہ نے مکمل کیا اور بڑے اندازے بہترین اندازے کے ساتھ کیا. آگے جی ثم السبیلا. ثم السبیلا پھر راستہ یسرہ اس نے آسان کیا اس کو. اب یہ راستے سے مراد درست تفسیر کے مطابق اس کے پیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. یعنی دیکھ لیں ایک وجود، ایک جان، وہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی ہے. یہ اللہ ہی رب العزت، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ آسان کر دیا ہے راستے کو. ورنہ
یہ ناممکن تھا کہ ایک جان سے دوسری جان کو پیدا کیا جائے. جی. ثم اماتہ، پھر موت دی اس کو، پھر موت فأقبرہ، دے گا، پھر قبر دی اس کو. پھر اس کو، جی، پھر اس کو قبر عطا کی. مطلب یہ ہے کہ قبر عطا کرنے سے مراد بھی اس کو ضروری نہیں ہے کہ یہ زمینی قبر ہی دی، ہو سکتا ہے کہ وہ جل کے راکھ ہو تو وہ بھی اس کی، یعنی جہاں جہاں اس کا ذرہ ہوگا وہی اس کی قبر ہے. مطلب کہ اس کو اللہ نے اپنے قبض میں ہی رکھا ہے، اس کو محفوظ کر رکھا ہے. اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا. تو ماتا ہو، پھر اس کو مارے گا یہ، اور پھر اس کو قبر میں، قبر کا بندوبست کرے گا اس کے لیے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ آخرت، بعث بعد الموت کا اس بات کر رہے ہیں کہ جس ہستی نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور مختلف احوال سے گزرا، تو وہ رب تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. اللہ. جی. ثم اذا، پھر جب شاء انشرہ، وہ چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا اس کو. کلا ہرگز نہیں، لما یقضی، نہیں پورا کیا، ماں امرہ، جس نے حکم دیا اس کو. لما یقضی، ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے، ما امرہ، جو اللہ نے اس کو حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کما حقو ابھی تک انجام کسی انسان نے نہیں دیا ہے. نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. تو آگے جی، جی پڑھیے آگے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، اِلیٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی پیدائش کی طرف اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کے یعنی کہہ لیں کہ عاقل ہونے کے بعد اسے غور کروا رہا ہے کہ اپنے کھانے ہی کی طرف دیکھ لو. یہ جو کھانا تم کھاتے ہو صبح شام، اسی کی طرف دیکھ لو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کھانا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں تمہیں کھانا مل جاتا. اس کے پیچھے ہم نے بڑا بڑا بندوبست کر رکھا ہے. یہ جو روٹی تم بڑے سکون سے کھا لیتے ہو، یا جو بھی سبزی تم کھا لیتے ہو، اس کے پیچھے پروسیس چیک کرو. اللہ نے تیری رزق کے لیے، تیرے خوراک کے لیے کتنے بڑے بڑے پروسیس اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ذرا اس پر غور کرو، اور اسی سے اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت کی پہچان کر لو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندوبست کیا؟ سب سے بڑا بندوبست کہ اتنی اتنی مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. انا. جی. انا، بے شک ہم نے، سبب الماء، سبب نہ، انڈیلا پانی، ہاں جی، انڈیلا. سبن، انڈیلنا. ہم نے پانی کو، یہ انڈیلا مطلب بھی برسایا پانی اس پر، خوب بارش برسائی اس پر. جی. ثم شققنا الأرض شقا. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، شکن پھاڑنا، یعنی آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے اندر ایک دانہ بویا گیا تھا فصل، پھر وہ دانے کو باہر نکالنے کے لیے، اس کی انگوری کو پھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو شق کیا، زمین کو پھاڑا. اب دیکھیں نا، وہ اللہ کی ایک معمولی سی کومپل ہوتی ہے، اور جن کو آپ کہہ لیں کہ ایک جو کیڑا ہوتا ہے نا، کیڑا، وہ بھی اس کو کھا جاتا ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے. اور جبکہ وہ زمین یہ زمین سے، کومپل زمین سے نکلتی ہے اس کی تہ کو پھاڑ کر، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا.
ویسے اس کی تہ کو کاٹنا، کیونکہ وہ کمپل بڑی ہی معمولی ہوتی ہے اور اس کو کیڑا بھی ایک آرام سے کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ پاور ڈالی اور زمین کو پھاڑ دیا۔ وہ جو پھاڑنے والی ہستی ہے وہ اللہ ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں پھاڑ سکتا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور اللہ نے اس زمین میں اناج کو اگایا، اللہ اور اناج اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا، جس میں آپ گندم جو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جی آگے پھر اور چیزیں بھی اگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ پڑھیے گا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ، وَأَنَبًا اور انگور، وَعِنَبًا، وَعِنَبًا، وَقَضْبًا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، جی پڑھیے گا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگوروں کو، وقضبا اور ترکاریوں کو، وزیتون ونخلا اور زیتون کو، ونخلا اور کھجوروں کو، یعنی کھجوروں کے درخت، زیتونوں کو اور کھجوروں کے درخت، وحدائق غلبا اور باغات کو، غلبا گھنے گھنے باغات کو جو بالکل قریب قریب جس کی شاخیں ہوتی ہیں، وفاکہۃ وابا اور پھل کو، وابا اور یہ مویشیوں کے جو چارہ ہوتا ہے اس کو، متاعا لکم ولانعامکم یہ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی یہ اس میں کوئی چیزیں تمہارے کھانے کی ہیں اور کئی چیزیں تمہارے مویشیوں کے کھانے کی ہیں۔ اب جو غلہ ہوتا ہے اس میں تم کھا لیتے ہو، دانے کھا لیتے ہو، اور اس کا بھوسا تمہارے جانور کھا لیتے ہیں۔ وعنب وقضبا وزیتون، اس میں بھی کئی چیزیں جانور کھا لیتے ہیں، کئی چیزیں تم کھا لیتے ہو۔ بالخصوص وہ ابا یعنی جو چارہ ہے، سبزہ، کوئی کچھ چیز کو کھاتا ہے، کوئی جانور کچھ چیز کو کھاتا ہے، تو یہ سارا بندوبست اللہ نے تمہارے جانوروں کے لیے کیا، اور تمہارے جو جانور ہیں ان کو تمہارے لیے اللہ نے بندوبست کیا۔ جانور دودھ دیں گے، گوشت دیں گے، تو وہ تمہارے ہی لیے ہوگا نا، وہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا دی ہے۔ اذا جاءت الصاخہ، جب آ جائے گی کانوں کو پھاڑنے والی، کیا ساخہ کانوں، جس سے کان بہرے ہو جائیں، رات قیامت ہے، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا نا پہلا، تو وہ والا سین مراد۔ آگے کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پڑھیے گا۔ جی شیخ محترم، آواز آ رہی ہے؟ ساری آواز آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا
ایک انسان اپنے جی دن انسان بھاگے گا جی جی شیخ محترم. یوم یفر المرء من اخیہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا ایک انسان اپنے بھائی سے، و امیہ و ابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. جی یعنی کوئی بھی کسی کے کام لکل نہیں آئے گا، قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی اس دن کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. جی لکل امرئ منہم، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے، یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ایک خاص حالت ہوگی، یغنیہ جو اسے مستغنی یعنی بے نیاز کر دے گی. اس کو جو نا بے پرواہ کر دے گی، یعنی کسی کی فکر سے بے نیاز کر دے گی، کسی کی فکر نہیں ہوگی. دنیا میں تو انسان اپنے بچوں کی، ماں باپ کی، اپنی بیوی کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی فکر کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو خود اتنی پریشانی لائق ہوگی، اس قدر ہولناکی ہوگی قیامت کی کہ اس کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی نفسی نفسی کا کرے گا، اپنے ہی متعلق سوچے گا، کسی کے متعلق سوچنے کی فکر اس کو لاحق نہیں ہوگی، کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی کہہ لیں کہ ایک ٹینشن اس کے اوپر سوار ہوگی، وہ اپنے علاوہ کسی کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں. جی وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوش ہوں گے. یہ مستبشرہ یعنی تقسیم ہوگی آگے آگے اس دن کی ہولناکی کے بعد پھر کچھ انجام بیان کیا گیا ہے کہ اب لوگوں کے حالتیں کیا ہوں گی. کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ خوش و خرم ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہیں کہ جو نامہ سیاہ کی وجہ سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ پریشان ہوں گے، ان کے چہرے پر سیاہی چھا چکی ہوگی. جی ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر غبرہ یعنی غبار، جی جی شیخ محرم، یعنی ایک غبار ہوتا ہے ہوگا. نا شاش پشاش ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غبار زدہ، پراگندہ. ترہقها قطرہ، اسے ڈھانپ لے گی، قطرہ یعنی سیاہی. جی اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ لوگ جو کافر ہے اور فاجر ہے. یعنی کافر اور فاجر ہیں یہ لوگ جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. کسی کا کوئی سوال؟ جی اس سورہ کے اندر کسی کا کوئی سوال؟ آگے جی صحیح بخاری کا باب ہے جی، باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق. اس بارے میں کہ جو آسمانوں، زمین اور دیگر
مخلوقات کی تخلیق کے بارے میں آیا ہے، ان کی زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں جو آیا ہے۔ تخلیق آپ جانتے ہیں یہ خلق یخلق تخلیق اس سے مصدر ہے۔ آگے جی، وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تبارک و تعالی، یہ جو تخلیق ہے نا، تخلیق کا بتایا ہے، تخلیق یہ رب تعالیٰ کا فعل ہے، تبارک و تعالی جو ببرکت ہے اور بلند ہے، یہ اس کا فعل ہے، وہ امرہ اور اس کا امر، اس کا امر ہے، یعنی کن والا جو امر ہے نا، کن فیکون، یہ وہ والا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین میں ہے نا کہ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن فیکون، تو یہ امر ہے۔ تو یہ تخلیق اللہ کا فعل ہے اور اس کا امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ باقاعدہ، اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ دراصل کچھ لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں، میں پہلے اس کو پڑھ لوں نا پھر اس کے بعد بتاتا ہوں۔ فالرب بصفاته وفعله وامره وکلامه، بس وہ رب ہے، یعنی اللہ رب ہے اپنی صفات کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ رب ہے اپنے صفات کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، یعنی یہ جو صفات ہیں، جو فعل ہے اللہ کا اور جو امر ہے اللہ کا یا اللہ کا جو کلام ہے، یہ اللہ کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ، یہ اللہ اس سے متصف ہے۔ وَهُوَ الْخَالِقُ الْمُكَوِّنُ، وہ اللہ خالق ہے، المکون اور بنانے والا ہے، کون سے ہے نا؟ المکون، کون یکون، تو مکون بنانے والا ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، یعنی خالق مخلوق نہیں ہے۔ وما کان بفعلہ، اور جو چیز اللہ کے فعل و امری اور اللہ کے امر و تخلیقی اور اللہ کی تخلیق و تکوینی اور اللہ کے بنانے سے ہوتی ہے، یعنی جو چیز اللہ کے فعل سے مفعول بنتی ہے، اللہ کے امر سے معمور بنتی ہے، اللہ کی تخلیق سے مخلوق بنتی ہے اور اللہ کی تکوین سے مکون بنتی ہے، فہو مفعول، اب یہ آگے مفعول وہ کیا گیا کام ہے، مخلوق پیدا کیا گیا ہے چیز ہے، مکون اور بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کو سمجھیں، دراصل امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اہل سنہ والجماعت کا مسلک بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ باب قائم کر کے اہل بدعت کا رد کیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی فعل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کسی فعل کا نسبت کیا تو اس سے مراد اللہ کا مفعول ہے، یعنی جو اللہ نے کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ فعل کرتا ہے، اب وہ فعل جو کرتا ہے وہ اللہ کا اپنا فعل ہے، اللہ کے ساتھ متصف ہے، اللہ اس سے متصف ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کچھ جس پر کرتا ہے اپنا فعل وہ مفعول ہے، جس پر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے، کیونکہ اب کہتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے اہل بدعت کی، کہ اگر فعل کو خالق کے ساتھ جوڑا جائے، خالق کے ساتھ اگر فعل کو جوڑا جائے، کہتے ہیں پھر تو یہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ حوادث بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو حوادث بن جائے گا خود حادث ہوگا، مطلب حادث کا مطلب ہے کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے۔ اللہ اپنا کوئی فعل کرتا ہے تو اگر اللہ کہتے ہیں صفت ہو اللہ تعالیٰ کی، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پہلے فعل کرتا تھا، پہلے نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے پاس پہلے صفت تھی، پہلے نہیں تھی، اب ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اگر
فعل مانا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف مانا جائے تو پھر تو یہ تو حادث ہوگا فعل، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تو حادث ہو ہی نہیں سکتی. تو جبکہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ خالق رہے گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے صفت خلق کے ساتھ یہ اللہ ہمیشہ سے فعل کے ساتھ فعل کرتا ہے اور ہمیشہ سے فعل کرتا رہے گا. اب اللہ رب العزت اپنے اس فعل کو صرف اپنے ارادے اور مشیت کے ساتھ جب چاہتا ہے حادث کرتا رہتا ہے، یعنی اس کو جدید کرتا رہتا ہے جب چاہتا ہے اس فعل کو. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صفت ذہن کے ساتھ متصف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن فرماتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت صفت غضب کے ساتھ متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے غضب کرتا ہے فعلی طور پر. تو یہ فعل کرنا کوئی کام یہ اللہ کی صفت ہے. یہ آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ آپ کو جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا، پتہ نہیں اب یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ جو فعلی صفات ہے، یہ نوع کے اعتبار سے قدیم ہے اور افراد کے اعتبار سے حادث ہے. ٹھیک ہے، اب بہرحال اللہ رب العزت ہمیشہ سے صفت خلق کے ساتھ متصف ہے، ہمیشہ سے خالق اللہ تعالیٰ ہے. اب آگے اس خلق کو جس پر اپنا کار فرما فرماتا ہے وہ مخلوق بنتی ہے، اور وہ مخلوق جو ہے نا وہ جدید ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فعل ہے، فعل کرنا کوئی جو کام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو فعل ہے یہ اللہ کے ساتھ متعلق ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فعل، جہاں پہ فعل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا تو اس سے مراد مفعول ہے، یہ بات غلط ہے. امام بخاری ان کا رد کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ درست کیا ہے کہ جو فعل ہے اللہ یعنی فلاں کام کرتا ہے تو وہ کام کرنا یہ اللہ کے ساتھ متصف ہے، نہ کہ مخلوق کے ساتھ. ہاں، جو کیا ہے اللہ نے آگے جس کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہو جائے گی. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اب پیدا تو اللہ نے کیا، یہ پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، جس کو پیدا کیا وہ مخلوق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی کام کیا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. اب کن کہنا تو اللہ کی صفت ہے، کلام کی، کن کہا ہے اللہ نے، کلام امر بولا ہے، یہ کن تو اللہ کا صفت ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ساتھ متعلق ہے. لیکن آگے اس کن کے نتیجہ میں فیکون جو ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو گویا فعل رب تعالیٰ کا فعل ہے اور مفعول یہ مفعول ہے، یعنی جو چیز ہوئی ہے وہ مفعول ہے، جو فعل ہے وہ اللہ رب العزت کا فعل ہے، اور جو مفعول ہے وہ اللہ سے جدا ہے اور مکون ہے، یعنی بنایا گیا ہے. جبکہ جو فعل ہے اور اس فعل کو کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ مکون، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کیا کہا؟ کن، ہو جا. اب یہ جو کن کہا ہے یہ اللہ رب العزت کی ساتھ متعلق ہے. فیکون یا فتکون جو ہے یہ جو ہو گیا، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، تو یہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیا کہا سورۃ فصلت میں؟ ایتیا طوعا او کرہن قالتا اتینا طائعین. ایتیا، اب یہ جو اللہ نے کہا ہے نا ایتیا، ایسا ہو جاؤ، تم آ جاؤ، طوعا او کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اب یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کے ساتھ متعلق ہے، یہ مفعول نہیں ہے. آگے جو آئے ہیں وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ آ گئی جی امام بخاری رحمہ اللہ کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں. اب یہ جو فرمایا نا فالرب بصفاتی و فعلی و امری، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے.
الرب رب بصفاتی، یہ مراد ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ رب ہے، اپنے فعل کے ساتھ رب ہے، اپنے امر کے ساتھ رب ہے، تو جو رب ہوتا ہے اور جو صفات ہوتی ہیں یہ اللہ سے جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ازلی اور ابدی صفات رکھتا ہے۔ اللہ رب اللہ رب العزت ازلی اور ابدی صفات رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے کوئی صفت نہ ہو اور بعد میں بنی ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو جدت دیتا رہتا ہے جب چاہتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ صفت ذہن کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اس ذہن کو فرما دیتا ہے اس کو، یعنی جب ارادے کے ساتھ، چونکہ وہ پہلی صفت ہے تو ارادے کے ساتھ وہ متعلق ہے۔ یعنی اللہ رب دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ اللہ کا جو فعل ہے وہ ازلی اور قدیم ہے، لیکن جو مفعول ہے، جو کیا گیا ہے، وہ حادث ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ فعل ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال وہ کر سکتے ہیں جی۔ جی، اب آگے ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ واضح ہوتا جائے گا۔ جی پڑھیے جی، آگے حدیث کون پڑھیں گے؟ یہ کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا ادھر؟ جی عمر عبد الرحمان صاحب پڑھیے گا یہ۔ جی پڑھیے گا۔ قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن عبد الله بن أبي نمر عن قريب بن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات گزاری، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس تھے۔ لأنظر كيف صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، تاکہ میں دیکھ لوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلی ساعة ثم رقد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اپنے اہل سے گفتگو کی اور پھر سوئے۔ فلما كان ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا پہر تھا، او بعضہ، یا رات کا کچھ حصہ تھا، قعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، فنظر الى السماء، پھر آسمان کی طرف دیکھا، فقرأ، پھر یہ آیات پڑھی سورۃ آل عمران کی۔ ثم قام فتوضأ واستنى، پھر وہ کھڑے ہوئے، وضو کیا اور مسواک کیا۔ ثم صلى 11 ركعة، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی۔ ثم اذن بلال بالصلاة، پھر بلال نے نماز کے لیے اذان کہی۔ فصلى ركعتين، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم خرج فصلى للناس الصبح، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اب اس میں ہمارے شاید کیا ہے، ان فی خلق السماوات، یعنی ان فی تخلیق السماوات، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، اور آگے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔
تو یہ تخلیق اللہ رب العزت نے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ متعلق ہے۔ آگے جو تخلیق ہوئی ہے، جو چیز مخلوق ہے، وہ آسمان و زمین ہے۔ یہ خلق جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ صحابہ کرام، یعنی جس طرح عبداللہ بن عباس کی حرص دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو دیکھنے کے لیے کس قدر مشتاق ہیں، اور آپ اپنے، یعنی حالانکہ بچے تھے وہ، لیکن شوق ذوق کا عالم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد ویسے تو گفتگو کرنا، فضول باتیں کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ گفت و نشید کرنا تاکہ وہ مائل ہو اور وہ کہہ لیں کہ ان سے تاکہ بیوی کے ساتھ انس اور پیار محبت پیدا ہو، تو یہ مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سو نہیں جاتے تھے، بلکہ گفتگو کرتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تاکہ کہ یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ بیوی کے ساتھ آفس سے آئیں، جاب سے آئیں یا بستر پر آئیں تو آ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں، تاکہ ان کی حال احوال پوچھیں، ان کے دکھ درد سنیں، تو اگر چاہیں تو کچھ نصیحت کر دیں، غلطی کی نشاندہی کر دیں اچھے انداز میں۔ تو یہ ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان ایک رشتے کا حسن ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی دلیل بنائی جاتی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یعنی زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور مسواک سے پہلے یہ آیات کی تلاوت کی۔ جی، اور بھی کچھ ہیں، بہرحال اتنے ہی کافی ہیں۔ آگے جی، باب قولہ تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہمارا جو کلمہ ہے وہ گزر چکا ہے اپنے مرسلین بندوں کے لیے، بھیجے ہوئے بندوں کے، یعنی اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی یعنی وہ قرآن پاک کی اگلی آیت کا جو حصہ ہے انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، کہ بے شک یہی لوگ مدد کیے گئے ہیں اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، مرسل بندوں کے لیے یہ پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس میں جو ہمارا محل شاہد ہے وہ یہ ہے، یعنی یہاں امام بخاری جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات یا اللہ کے کلام میں کوئی پہلے اور بعد ہے، یعنی کچھ کلام اللہ کے پہلے ہیں اور کچھ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متصف تو ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نو کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا، صفت کلام کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ کے کلام نو کے اعتبار سے صفت کلام کے ساتھ متصف ہے، اور افراد کے اعتبار سے اللہ کا جو کلام ہے وہ حادث ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کلام کرتا ہے، یعنی کوئی بات کرتا ہے، اس سے پہلے وہ بات نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے صفت کلام کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، جو کلام کیا ہے وہ کلام پہلے نہیں ہو، ایسا ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے صرف متصف ہی نہ ہو صفت کلام، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے ہمیشہ سے، اللہ ازلی اور ابدی طور پر اس صفت سے متصف ہے، لیکن کیا کلام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے وہ کلام نہ کیا ہو۔ تو سبقت کلمتنا، ہمارے کلام گزر چکا ہے، ٹھیک ہے،
اس سے امام سواری سے سابقہ سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سابق اور مسبوق ہے، یعنی کچھ گزر چکا ہے، کچھ جو پہلے نہیں گزرا جو پیچھے رہ گیا ہے، ایسا بھی ہے۔ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں وہ صفت ارادہ اور مشیت کے ساتھ متصف ہیں، متعلقہ ہیں۔ یہ ہمارا یہاں محل شاہد ہے۔ جی آگے پڑھیں گے جی، فراکلیم سے پڑھیے گا۔ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضى الله الخلق، جب اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر چکا یا پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکا، کتب عنده تو اس نے عرش، کتب عنده فوق عرش، تو اس نے لکھ دیا عرش کے اوپر، یا عرش کے عرش کے اوپر یہ لکھ دیا ان نہیں، رحمتی فوق سبقت عرشی غضبی، اللہ رب العزت نے لکھ دیا اب فرش کے اوپر، یعنی اللہ اوپر ہے نا، فرش کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ نے جی اپنے پاس لکھ دیا، عندہ اپنے لکھ پاس دیا عرش کے اوپر لکھ ان دیا۔ جی ان رحمتی سبقت، بے شک میری رحمت سبقت غضبی، میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، میری اسے پر سبقت لے جانے والی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ، اللہ کی جو صفت ہے نا رحمت اور غضب ہے، اس میں بھی سابق مسبوق ہے، ٹھیک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں پہلی صفات وہ پہلے نوع کے اعتبار سے قدیم ہے، اور افراد کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حادث ہیں۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا فعل کہ جو رحمت، اللہ کی رحمت کا سبب بن سکتا ہے، تو اور ایسا فعل کہ جو اللہ کے غضب کا سبب بن سکتا ہے، تو اس میں جو رحمت ہے وہ سبق غصے پر حاوی ہے، غصے پر یعنی آپ سبقت لے جانے والی ہے۔ تو یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کی جو حادث ہیں، افراد جو حادث ہیں، وہ پہلے اور بعد ہو سکتی ہیں، اس کے اندر وہ جدید ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ نے وہ کلام نہ کیا ہو بعد میں کر لے، یا پہلے وہ تخلیق نہ کی ہو بعد میں اللہ تعالیٰ کر دے، ایسا ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہمیشہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی صفات کے اندر جدت نہیں ہے، حادث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات حادث نہیں ہوتی، تو یہ یعنی قاعدہ اور یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ جی آگے پڑھیں گے جی، عارف صاحب پڑھیے گا۔ جی شیخ مطلب حدیث نہیں آ رہی ہے ابھی۔ ہاں جی ہاں جی، آئیے۔ قال البخاري قال الإمام جی شیخ مطلب قال الإمام حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث بیان کی، اور وہ صادق المصدوق پیغمبر ہے، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما او 40 لیلہ، کہ بے شک تم میں سے کسی کی تخلیق جمع کر دی جاتی ہے اس کے
اس کی یعنی اس کی جو ماں ہے اس کے پیٹ میں 40 دن اور 40 راتیں یا 40 راتیں. دونوں میں ثم سے کوئی لفظ يكون بولا ہے. علقة مثله. جی. جی. ثم يكون علقة مثله، پھر وہ ایک علقہ یعنی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم يكون مضغة مثلہ مثله، کا پھر وہ مطلب ایک مثلہ کا مطلب ہے 40 دن ہی، 40 جی دن جی میں ہی وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، رہتا ہے. ثم يكون مضغة مثله، پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے یعنی 40 ہی دنوں میں. ثم يبعث إليه الملك، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فيؤذن بأربع كلمات، پھر اسے حکم کیا جاتا ہے 4 کلمات کا. فيكتب رزقه، پھر وہ لکھتا ہے اس کا رزق. وأجله، اور اس کی موت. وعمله، اس کے اعمال. وشقی ام سعید، اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا. ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ اس میں روح پھونکتا ہے. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، بس بے شک تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے اہل جنت کے. حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ میں نہیں فاصلہ رہتا مگر ایک ذراع کا. فيسبق عليه الكتاب، پھر تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، پھر وہ جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بے شک تم میں سے کوئی اہل نار کے اعمال کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ نہیں ہوتا ہے فاصلہ اس کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں مگر ایک ذراع یعنی ایک بالش. فیسبق علیہ الکتاب، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے. فیعمل عمل اہل الجنت فیدخلها، پھر وہ جنتیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اب اس میں ہمارا جو محل شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کو لکھا ہے یہ بعد میں لکھا ہے نا، پہلے تقدیر نہیں لکھی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نطفے کو 40 روز تک رکھتا ہے، 40 روز تک نطفے کو، یعنی نطفے کے اندر موجود جتنے بھی جرثومے ہیں ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کرنا ہوتا ہے اس کو یعنی اس حالت میں رکھتا ہے. اب اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آگے پھر جو ثم یکون علقۃ مثلہ پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً علقہ بن جاتا ہے. یعنی 40 دن میں شیئن فشیئن یعنی آہستہ آہستہ وہ یہ پروسیس کا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے یعنی تبدیل ہوتی ہے اس کی حالت. مثال کے طور پر پہلی جو 40 دن ہے یعنی پہلے 40 دن میں تو غالب طور پر اس پر جو ہے نا نطفے کی حالت رہتی ہے، یعنی نطفہ ہی رہتا ہے تقریباً. وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ دوسرے 40 دنوں کے اندر وہ پھر علقہ بن جاتا ہے، پھر تیسرے 40 دنوں کے اندر وہ مضغہ بن جاتا ہے، اور مضغے کے ساتھ ساتھ پھر آگے اس کے اوپر جو ہے نا گوشت اور ہڈیاں چڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، یعنی 120 دنوں کے بعد 4 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت پھر اس کی طرف روح مبعوث کرتا ہے، یعنی روح بھیج دیتا ہے، فرشتہ بھیجتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب یہ 4 چیزیں اس کو لکھنے کا اللہ تعالیٰ فیوزن باربع کلمات، اس کو پھر خبر دی جاتی ہے 4 کلمات. اس سے خبر پہلے فرشتے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے متعلق کیا فیصلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر رزق اس کا لکھواتا ہے. اب رزق اس کی بالتفصیل نہیں لکھواتا، بالتفصیل نہیں، اللہ رب العزت اس کے رزق کے جو اسباب ہیں کچھ نہ کچھ وہ لکھوا دیتا ہے، اور اس کی اجل، اس کی عمر لکھوا دیتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی یا کہ تھوڑی ہوگی. یہ نہیں ہے ایگزیکٹ اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے دن کتنے گھنٹے ہوگی، یہ ساری تفصیل اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ نے نہ کسی فرشتے پر یہاں کیا ہے نہ کسی اور کو بتائی ہے.
وعملہ، اور اس کے اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے، اس کی نیک وقت ہوگا خوش وقت ہوگا، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتا ہے۔ باقی اس کا حقیقی انجام کیا ہوگا اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر بدلتی ہے نا، یہ والی تقدیر جو فرشتہ لکھتا ہے یہ بدلتی ہے، یعنی فرشتے کی نظر کے اندر تو وہ تقدیر اتنی ہی ہوتی جتنی اللہ نے اس کو بتائی ہوتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ جو تقدیر اللہ نے اپنے پاس لکھی ہوئی ہے نا، اس کے اندر کوئی تبدیل، اس کے اندر یہ جو فرشتے کی لکھی ہوئی تقدیر میں جو تبدیلی آنی ہے یہ بھی اللہ نے ادھر لکھا ہوا ہے۔ گویا اللہ کی جو کتاب اللہ کے پاس ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے وہ دعا کرے چاہے جو، دراصل اس کا جو تبدیل ہونا ہے وہ اللہ نے اس ادھر لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یہ دعا کرے گا، اس کے دعا کرنے سے میں وہ جو تقدیر رشتے کے پاس لکھوائی ہوئی ہے اس کے اندر تبدیلی اللہ تعالیٰ کر دے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک جو مشکل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص جو جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے، کتاب اس پر سبقت لے جاتی ہے، یعنی تقدیر اس پر غالب، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اس کو کیا قصور ہے، وہ تو صحیح جا رہا تھا، اللہ نے اس کو مجبور کر دیا۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا، اللہ نے تو اپنی کتاب کے اندر اس کے انجام کو لکھ دیا ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے کون سا عمل کرنا ہے، کفر کی طرف اس نے اپنے اختیار سے جانا ہے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ لوگوں کی نظروں کے اندر تو وہ اہل جنت والے اعمال کر رہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر وہ اعمال اہل جنت والے نہیں ہیں، اس کے اندر لازمی طور پر کوئی ایسا خرابی ہے کہ جو اللہ نے لوگوں پر عیاں نہیں کی، جس وجہ سے وہ مرتد ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے دل کے اندر کوئی تشکیک کی کا معاملہ ہو، یا خود اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل کر داخل کر رکھا ہو کہ جو اس کو یعنی کفر کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن وہ نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کافروں کی کتابیں پڑھتا ہے۔ اب کافروں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے اندر تشکیک پیدا کر لی، تشکیک کرنے سے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا۔ اب اللہ نے تو اس کو منع کیا تھا یہ ساری چیزیں کرنے سے، لیکن اس نے اپنا عاقبت خود تباہ کر لی۔ تو اللہ نے انجام لکھا ہے، یعنی وہ اللہ کا لکھا ہوا وہ غالب آ گیا، مطلب کہ اللہ کا لکھا ہوا جو اللہ نے لکھا تھا نا، جس لکھے ہوئے کے اپوزٹ وہ نیکی عمل کرتا رہا ہے، جبکہ لوگوں کی نظر کے اندر وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کے اعمال اس کے انجام کا علم ہے، تو وہ انجام کے مطابق پھر عمل اپنے کر لیتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ نے تو اس کا انجام لکھا ہوا ہے، تو اللہ کی کتاب اس پر سبقت لے جانے کا مطلب اس کو مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس بندے کا اپنے اس انجام کو پہنچ جانا ہے کہ جو کتاب کے اندر لکھا ہے اللہ نے اپنے علم سابق، اپنے علم کے مطابق، کہ اللہ نے آئندہ ہونے والی چیزوں کے متعلق بھی اللہ جانتا ہے۔ یہی معاملہ وہ اس شخص کا ہے کہ جو ساری زندگی برے عمل کرتا رہتا ہے، بعد میں کوئی نیکی ایسی کر بیٹھتا ہے، ایسا کوئی نیک عمل کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ اپنے انجام کے مطابق جو اللہ نے لکھا ہوا ہے جنتیوں والے عمر پر اس کا اختتام ہو جائے۔ آگے پڑھیں جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی پڑھیے گا، کون پڑھیں گے؟ جی ڈاکٹر جنید سلیم صاحب پڑھیے گا۔
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، کہ اے جبریل آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ ہماری زیارت کو نہیں آتے، اکثر مما تزورنا اس سے زیادہ کہ جتنا آپ زیارت کو آتے ہیں، اکثر مما تزورنا جتنا آپ ہمیں ملاقات کو آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ہیں، آپ اتنا کم کیوں آتے ہیں، یعنی جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، زیادہ آیا کرے۔ فنظرت تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم نازل ہوتے مگر اب تیرے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی ہر چیز اسی کے قبضہ میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو یہ محل شاہد ہے وما نتنزل الا بامر ربک، یعنی اللہ نازل کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم افراد کے اعتبار سے حادث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، پہلے اللہ کا وہ حکم نہیں ہوتا، بعد میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ جاؤ، تو یہ اللہ کا کہنا، کن کہنا، اللہ کا حکم دینا، اللہ کا امر، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کے متعلق ہے، اللہ سے منفصل اور جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بعد میں اللہ تعالیٰ حکم کسی کے بارے میں دیتا ہے تو وہ افراد کے اعتبار سے حادث ہے۔ اچھا، قال کان هذا الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جبریل کو کہ آپ ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو تمہارے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ یہاں یہ بھی امر وما نتنزل الا بامر ربی کا، یہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق ہوتے تھے نا، تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب یہ کہا نا کہ ما منع کا ان تزورنا اکثر مما زورنا، اس کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، یہ جو کلام وما نتنزل الا بامر ربی کا، یہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ہے، یا فرشتوں جا کے یہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ جی آگے کون پڑھیں گے؟ جی عارف صاحب پڑھیں گے۔ أعوذ بالله. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ میں حرث یعنی حرث میں، حرث سے شیخ متن کیا مراد ہے؟ حرث سے مراد کھیتی۔ جی، وهو متکئ علی عصیب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے عصیب پر۔ عصیب کیا ہے؟ نہیں، چھڑی پر کھجوروں کی ایک جی، چھڑی ہوتی ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ فمر بقوم من اليهود، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی ایک قوم سے چلے، فقال بعضهم لبعض، تو بعضوں نے بعض سے کہا، سلوه عن الروح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھو، وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح، اور بعض نے کہا نہیں،
روح کے متعلق مت پوچھو. فسألوه پھر انہوں نے اسے پوچھا. فقام متوکئا علی العصیب وانا خلفه پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کھجور کی چھڑی سے، یعنی اس پر سارے کھڑے ٹیک ہوئے. لگائے ہوئے کھڑے ہو گئے. وانا خلفه جی شیخ، اور اس حال میں کہ میں ان کے پیچھے تھا. فظننت انه یوحى الی پھر میں نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے. فقال پھر انہوں نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے متعلق. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں عطا کیا گیا تمہیں علم میں سے مگر کچھ. فقال بعضهم لبعض پھر ان میں سے بعض نے بعض کو کہا قد قلنا لكم لا تسألوه، ہم نے تمہیں کہا تھا اس سے مت پوچھیں. یعنی یہود نے یہ شرارت کرتے ہوئے اور آپ کو نیچ کرنے کے لیے ہیچ کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہی نہیں ہوگا، تو روح کے مطلب. اور دوسروں نے کہا تھا بھی نہ ذلیل ہوگے، کوئی ایسا جواب لوگے جو جواب تمہارے یعنی سماعتوں کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے نہ ہی سوال کرو بہتر ہے. لیکن آپ نے کو سوال کیا گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے نا کن، اس سے اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا ہے، اور ان کو روح کے متعلق نہیں پتہ چل سکتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان کو علم تو بہت تھوڑا دیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا، صرف روح کا پتہ چلنا باقی رہ گیا تو یہ پوچھ رہے ہیں. ان کو اور بھی کئی چیزوں کا علم اللہ نے دیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ ان کو جو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے پاس بہت علم کے خزانے ہیں. تو اس لیے ان جو ہے ایسے سوال نہ کرو. بس اللہ کا امر ہے، اللہ نے اس کو اپنا امر قرار دیا اور تمہیں اس کا علم اور اس کا ادراک ہو نہیں سکتا. تو یہ جواب بھی ہوا ہے اور پھکی بھی ساتھ دی اللہ نے یہود کو. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا سوال کرو نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا محل شاہد ہے. قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے. تو جی حدثنا اسماعیل، کسی کا سوال ہے یہاں تک تو کر لیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، اللہ نے ضمانت لی ہے اس شخص کو ضمانت دی ہے جو اس کے راہ میں جہاد کرتا ہے. لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ، نہیں اس کو نکالتی باہر مگر اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، و تصدیق کلماتی، اور اس کے کلمات کی تصدیق. اس کو راہ خدا میں جہاد کرنا اس کو باہر نکالتا ہے، یا اور اس کے کلمات کی تصدیق. یعنی اللہ تعالیٰ کے آپ جانتے ہیں نا کلمہ کونیہ قدریہ ہوتا ہے، کلام کونیہ قدریہ ہے، اور کلام میں شرعیہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو کونیہ قدریہ سے تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرنا، کچھ جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کونی ہے، کونی امر ہے، کونی کلام ہے. دوسرا ہے کہ شرعیہ، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے متعلق بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں. تو اللہ کے اس دین کو یعنی قرآن و سنت کو کہتے ہیں کلمات شرعیہ. تو اس کی تصدیق کرنا اس کو نکالتا ہے، یعنی اس کو سچا، اس کے اندر جو شہادت اور جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، یہ چیز اس کو باہر نکالتی ہے. یعنی جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ذمہ داری دی ہے. کس چیز کی ذمہ داری دی ہے؟ کہ یدخلہ الجنت، اس چیز کی ذمہ داری دی ہے، اس چیز کی اس کو گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ ان یدخلہ الجنت، کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. او یرجعہ، اور اس کو لٹائے گا. او یہاں او جو ہے نا بمانا واؤ ہے، یعنی واؤ کے معنی میں بھی آپ جانتے ہیں نا ہو جاتا. او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ، یا آپ کہہ لیں کہ نہیں واؤ کے معنی میں نہیں ہے، یہاں او کے معنی میں ہی ہے، آگے جا کے واؤ کے معنی میں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یا تو شہادت کی موت دے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا، او یرجعہ الی مسکنہ، یا اس کو اپنے اسی مسکن کی طرف لوٹا دے گا، الذی خرج منہ، کہ جہاں سے وہ اللہ کی راہ میں نکلا تھا، یعنی اس کو غازی بنا کے اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے گا، اس کی جان بچا لے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب باہر واپس لوٹائے گا، ما نالا من اجر او غنیمت، ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا یا کہ غنیمت دے گا۔ اب اجر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو واقعات سچے معنوں کے اندر اللہ کی راہ میں نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ صرف غنیمت دے، اجر نہ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ ما نالا من اجرین، یا تو فقط اجر کے ساتھ، او غنیمت، یا پھر اجر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غنیمت کے ساتھ بھی لوٹائے گا، اس کو مال غنیمت اس کو عطا کر دے گا۔ سب کا تو ہوتا ہے کہ جنگ یا تو ہار جاتے ہیں یا کچھ مال ہاتھ نہیں آتا، تو پھر صرف اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ کبھی کبھی چنگا ہاتھ لگ جاتا ہے، خوب اللہ رب العزت نواز دیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اجر کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا تصدیق کلمات ہی، یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے کلام شرعیہ سے۔ اس کا احیاء جو کرتا ہے اللہ رب العزت، اس کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل، تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس شخص نے کہا یقاتل حمیتن، یقاتل حمیتن، کہ ایک شخص حمیت کے لیے، خاندانی یا صوبائی یا علاقائی حمیت کے لیے قتال کرتا ہے۔ وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً، اور دوسرا کیا کرتا ہے، بہادری دکھانے کے لیے قتال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيُقَاتِلُ رِئَاءً، اور تیسرا ایسا شخص ہے کہ جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں سے کون راہ خدا میں تصور کیا جائے گا، یعنی کس کا جہاد فی سبیل اللہ ہوگا ان تین قسم کے لوگوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی نفی کر کے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء، جو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ قتال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی العلیاء، کہ وہ بلند رہے۔ کلمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ کلمات شرعیہ، اللہ کے کلمات شرعیہ مطلب دین، شرعیہ کلام شرعیہ جو کہ دین پر مشتمل ہے، تو وہ دین اللہ کا غالب رہے، تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس لیے کہ قتال کرتا ہے تو وہ حقیقی مجاہد ہے، حقیقی قتال اس کا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ گناہ ہیں، وزر ہیں، اس کا نقصان ہے، انسان کو فائدہ نہیں۔ کسی کا کچھ سوال ہے جی تو وہ کر لیں۔ کوئی سوال نہیں؟ جی ہمارا یہ چل رہا تھا جی، ہدایت المجتہد کا مختصر تھوڑا سا پڑھتے ہیں ہم۔ یہ پیچھے کچھ ہم نے حل کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کی قرات واجب ہے یا کون سی قرات واجب ہے نماز کے اندر، فرض نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات واجب ہے یا نہیں واجب، تو اس پر مختلف آراء پڑی تھی۔ تو راجح بات یہ تھی کہ سورۃ فاتحہ تو کم از کم پڑھنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نص آ گئی ہے، اور باقی جو صورتیں ہیں اس کے علاوہ وہ انسان کے اختیار پر ہے۔ اگر تو وہ امام کے پیچھے جہری قرات میں ہے تو پھر وہ
ما بعد الفاتحہ نہیں قرات کرے گا دوسری 2 رکعتوں کے اندر کر سکتا ہے، یعنی جس رکعت کو وہ سری انداز میں پڑھتا ہے تو اس میں وہ قرات کر سکتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن سورۃ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ آگے ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یا ہر رکعت کے اندر قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی، یعنی یعنی اب ڈسکس ہوگا کہ یہ جو قرات ہے، جو مسئلے جس کے اندر اختلاف ہوا ہے، کیا یہ ہر رکعت کے اندر ہے یا پوری نماز میں ایک جگہ پہ بھی ہو جو کافی ہے۔ تو اب اس کو ہم پڑھیں گے۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُ مَنْ أَوْجَبَ أُمَّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ۔ اب رہا ان لوگوں کا اختلاف کہ جس نے واجب کیا ہے ام الکتابی سورۃ فاتحہ کو فی الصلاۃ نماز میں، فی کل رکعت ہر رکعت میں، او فی بعض الصلاۃ یا نماز کے بعض رکعتوں کے اندر، یعنی پوری نماز میں نہیں بلکہ کچھ رکعتوں کے اندر اس نے واجب کیا۔ اب اس کا اختلاف کہتے ہیں، اس کا ہم سبب ڈھونڈیں گے اور پھر اس کا حل بیان کریں گے۔ وہ لوگ کہ جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کو واجب کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کو واجب نہیں کہتے، ان کا اختلاف۔ کہتے فَسَبَبُهُ، اس کا اس سبب کیا ہے، احتمال عودت الضمیر الذی فی قولہ، احتمال اس ضمیر کے عودہ کا، یعنی ضمیر کے لوٹنے کا احتمال، کہ کہاں لوٹتی ہے یہ ضمیر، اس کا احتمال الذی فی قولی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے کہ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ اس میں اس نے ام القرآن نہیں پڑھی، یعنی من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا، اس نے ایسی نماز پڑھی کہ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اب سورۃ فاتحہ پوری نماز میں نہیں پڑھی یا ہر رکعت میں نہیں پڑھی، اب یہ احتمال ہے کہ یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، احتمال عودت الضمیری، ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، اس کا احتمال ہے کہ فی قولہ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، یہ کہاں لوٹ رہی ہے۔ اب یہ احتمال کس چیز پر ہے، علی کل اجزاء الصلاۃ، تمام نماز کی اجزاء میں، یعنی ہر رکعت کے اندر یہ مراد ہے، او علی بعضھا، یا کہ بعض رکعتوں کے اوپر یہ احتمال ہے کہ بعض رکعتوں پر لوٹ رہی ہے یہ، یا کہ یہ پوری نماز کے اجزاء پر لوٹ رہی ہے۔ وذالک، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ان من قرأ فی الکل منہا، جس نے پوری نمازوں میں یہ پڑھی، او فی الجزء، یا ایک جز میں، آنی یعنی ایک حصے میں، ای آنی فی رکعت او رکعتین، یعنی ایک رکعت میں پڑھی یا کہ 2 رکعتوں میں پڑھی، تو لم یدخل تحت قولہ، تو وہ نہیں آئے گا اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کے تحت کہ لم یقرأ فیہا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اختلاف ہے کہ سورۃ فاتح ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے کہ یا بعض رکعتوں میں، ایک رکعت میں یا 2 رکعت میں پڑھ لی جائے، اتنا کافی ہے۔ اب اس میں کہتے سبب کیا ہے کہ یہ جو لم یقرأ فیہا جو ہے نا، فیہا کی جو ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، نماز کی طرف لوٹ رہی ہے یا کہ ہر رکعت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جس نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف نماز کی طرف مراد ہے، ٹھیک ہے، پوری نماز کی طرف مراد ہے، یہ نہیں نماز کی طرف مراد ہے ان میں سے کسی بھی جز کی طرف پڑھ لی جائے تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، پوری نماز میں سے کسی جز کے اندر پڑھ لی جائے تو وہ کافی ہے۔ تو ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا واجب نہیں ہے، اور جس نے کہا کہ یہ ہر رکعت کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ان کے نزدیک کوئی بھی رکعت بغیر سورۃ فاتحہ کے نہیں ہوگی۔ تو کہتے وذالک ان من قرأ فی الکل منہا، جس نے ساری نماز میں سے کہیں میں پڑھ لی، او فی الجزء، یا کسی ایک حصے میں پڑھ لی، آنی فی رکعتین او رکعتین، یعنی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں پڑھ لی 4 رکعتوں والی نماز میں سے، تو لم یدخل تحت قولہ، وہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے تحت نہیں آئے گا کہ لم یقرأ فیہا، کہ اس نے نماز پڑھی نہیں، لم یقرأ فیہا جس نے اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ اس تحت میں نہیں آئے گا۔ وہذا الاحتمال بعینہ، کہتے یہی وہ احتمال ہے، والذی اصار ابا حنیفہ، جس نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بنا دیا ہے کہ الی ان یترک القراءۃ ایضا فی بعض الصلاۃ، کہ وہ ترک کر دیتے ہیں قرات کو فی بعض الصلاۃ، نماز کے بعض حصے میں، یعنی ان کے نزدیک
ایک تو ہے نا یہ اختلاف تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا کہ مطلب کوئی نہ کوئی قرات قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے یہ واجب ہے. کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو جنہوں نے سورۃ فاتحہ کو واجب نہیں کہا نا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے، ان کے نزدیک ہر رکعت کے اندر پڑھنے ہیں واجب ہے. لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر بھی پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ کسی رکعت کے اندر نہ بھی پڑھا جائے کوئی بھی قرآن کا حصہ تو کوئی حرج نہیں. کہتے اسی احتمال نے، یعنی جو سورۃ فاتحہ کے پڑھنے ہر رکعت میں پڑھنے یا بعض رکعتوں میں پڑھنے کا جو احتمال ہے، اسی احتمال نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ مذہب اختیار کروایا ہے کہ وہ قرات مطلق قرات جو ہے سورۃ فاتحہ کے علاوہ، اس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایترو کا القرات آئذن کہ وہ ترک کر دے قرات کو بھی فی بعض الصلاتی نماز کے بعض حصوں میں، یعنی آنی فی الرکعتین الاخیرتین، یعنی آخری دو رکعتوں میں وہ سورۃ فاتحہ تو ترک کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری مطلق قرات بھی ترک کر سکتا ہے. واختار مالک، امام مالک نے اختیار کیا ہے یہ مسئلہ ان یقرأ فی الرکعتین الاولیین کہ وہ پہلی دو رکعتوں میں قرات کرے من الرباعیتی، چار رکعتوں والی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں کیا کرے، بالحمد و سورۃ فاتحہ پڑھے اور کوئی اور سورت پڑھ لے. ٹھیک ہے. وفی الاخیرتین، اور آخری جو دو رکعتیں ہیں اس میں کیا کرے، بالحمد فقط صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اس کے علاوہ اگلی اور کوئی قرات نہ کرے. واختار الشافعی، اور امام شافعی کا اختیار یہ ہے، ان کا جو پسند یہ ہے کہ ان تقرأ فی الاربع من الظہر، کہ قرات کی جائے گی چاروں رکعتوں میں من الظہر، ظہر کی، بالحمد و سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی اور سورت کے ساتھ، ان تقرأ بھی ہو سکتا ہے. الا ان السورۃ التی، مگر وہ سورت التی تقرأ فی الاولین کہ جو پڑھی جاتی ہیں پہلی دو رکعتوں میں، تکون اطوالا، تو وہ لمبی ہونی چاہیے. جو پہلی دو رکعتوں میں سورت پڑھی جاتی ہے نا سورۃ فاتحہ کے بعد، وہ لمبی ہونی چاہیے. باقی جو دوسری دو رکعتوں کے اندر ہے وہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرات ہے وہ بھی کی جائے گی. کہتے ہیں مالکہ کہتے ہیں کہ وہ اگلی دو رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا. فذهب مالک الى حدیث ابی قتادہ الثابت، جبکہ امام مالک جو گئے ہیں وہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ثابت حدیث کی طرف گئے ہیں کہ اس میں ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الاولین من الظہر والعصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کرتے تھے بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کی، وسورۃ، اور ایک سورت کی، وفی الاخرین منہا، اور انہی چار رکعتوں والی نماز میں آخری جو دو رکعتیں ہوتی تھی اس میں کیا کرتے تھے، قرات بفاتحۃ الکتاب فقط، صرف سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے تھے. بس اب یہ بھی جائز ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تو پڑھنی مسٹ ہے نا، واجب ہے. اس کے علاوہ جو سورۃ قرات ہے وہ اگر کر لی جائے تو بہتر ہے، نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں. وذهب الشافعی الى ظاہر حدیث ابی سعید، جبکہ امام شافعی جو ہے نا ابو سعید خدری کی حدیث کی ظاہر کی طرف گئے ہیں، الثابت یہ دن جو کہ بھی ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ انہ کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں کے اندر قرات کرتے تھے قدر 30 آیات، 30 آیات کے برابر، جتنی وقت میں 30 آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں اتنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتیں ظہر کی اس میں ٹائم لگاتے تھے، اتنی قرات کرتے تھے. اور پھر الاخرین، اور جو دوسری دو رکعتیں ہوتی تھی اس میں کتنا، قدر 15 آیتن، اتنا ٹائم لگاتے تھے جس میں 15 آیتیں پڑھی جا سکتی ہوں، یعنی پہلی دو رکعتوں کے مقابلے میں نصف ٹائم لگاتے تھے، یعنی نصف ہوتی تھی ان کا ٹائم دوسری دو رکعتوں کا. مثلا اگر پہلی دو رکعتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 منٹ لگا رہے ہیں نا، تو دوسری دو رکعتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 منٹ لگاتے تھے. ولم یختلفوا فی العصر، کہتے عصر کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، الاتفاق الحدیثین فیہا، کیونکہ اس میں حدیثیں دونوں متفق ہیں. وذالک ان فی حدیث ابی سعید ھذا، کیونکہ اس میں حدیث ابی سعید میں اس مسئلہ میں کیا ہے، اس عصر کے بارے میں کیا کہ انہ کان یقرأ فی الاولیین من العصر قدر 15 رکعہ، اس میں کیا ہے کہ عصر کی نماز میں عصر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے
15 آیتوں کے برابر وفی الاخری یعنی قدر النصف من ذالک، اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر نصف کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے، یعنی 7 آیتوں کے برابر، 7 7 بنتی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، 7 آیتوں کے برابر، وہ بالکل معمولی بنتی ہیں۔ تو یہ اختلاف تھا کہ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنی ہے یا کہ ہر رکعت کے علاوہ بھی صرف نماز کے کسی حصے میں پڑھ لی جائے۔ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ جہاں پڑھی جاتی ہے عام روٹین میں وہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی روٹین سے ہٹ کے تھوڑی ہے، ہر رکعت میں جہاں پڑھی جاتی ہے سورۃ فاتحہ وہیں پڑھنی واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ باقی سورۃ فاتحہ کے جو بعد والی قرات ہے وہ اگر امام کے پیچھے آپ ہیں اور امام اونچی آواز میں قرات کر رہا ہے تو قرات نہیں کر سکتے، اگر امام آہستہ آواز میں ہے یا جو اونچی آواز والی نمازیں ہیں اس کی جو دوسری 2 رکعتیں ہیں جو آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر قرات کی جا سکتی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد والی بھی اگر امام وقت دے۔ شیخ محترم، جی شیخ محترم، مجھے یہ امام ابو حنیفہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں قرات کے وہ قائل نہیں ہے، تو مطلب بالکل ہی نہیں پڑھنا یا یہ چیزیں امام کے پیچھے والی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ نہیں، وہ مطلب اگر بالکل ہی کوئی نہیں قائل، وہ حنفی جو قائل ہی ہے وہ وہ گھر میں پڑھ قائل ہی رہا ہے تو پھر وہ قائل ہی نہیں ہے دوسری 2 رکعتوں کے اندر قرات کی۔ آپ قرات میں مجھے یہی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہیں یا عام حالات میں بھی اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ قرات نہیں کرتے ہیں؟ یہ پوائنٹ مجھے سمجھا اکیلے پڑھیں دیجیے تو پھر بھی نہیں کرتے نا، سورۃ فاتحہ کے علاوہ اکیلے پڑھیں تو آگے والی قرات نہیں کرتے وہ۔ تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ پھر کیا پڑھتے ہیں آخری 2 رکعتوں میں؟ الحمدللہ پڑھ کے بس، کچھ بھی نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ کے آگے کچھ نہیں پڑھتے۔ امام کے پیچھے تو وہ الحمدللہ بھی نہیں پڑھتے۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں بھی اور دوسری چاہے وہ زور کی ہو چاہے وہ عشاء کی ہو، یعنی اونچی قرات ہو یا آہستہ قرات ہو، جو حناف ہیں یہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے، قیام کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھتے، صرف ثنا پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، صرف خاموشی کے ساتھ وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز کے اندر بھی وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بھی آیا ہے کہ مدہام متان صرف پڑھ لیا جائے نا، ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے بھی واجب نہیں، یاد رکھیں، ان کے نزدیک احناف کا جو مفتابیہ قول ہے نا وہ یہی ہے کہ امام کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، مقتدی کے لیے تو واجب ہے، ان کے نزدیک ہے ہی نہیں نا، بلکہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ان کے نزدیک امام کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، کہتے ہیں امام اگر اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھے اور اس کے بعد کہہ دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدہامتان اللہ اکبر، یہ کر کے وہ رکوع کر دے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ پھر ان کے نزدیک ایک آیت، یعنی بعض قول کے اندر ایک آیت، بعض کے اندر 3 آیتیں یہ پڑھنی واجب ہے، وہ کہیں سے بھی قرآن کے حصہ پڑھ لیا جائے۔ باقی سورۃ فاتحہ پڑھنا ان کے نزدیک مستحب ہے امام کے لیے، لیکن واجب نہیں ہے، اور مقتدی کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ مسٹ ہے، امام ہو یا مقتدی ہو، منفرد ہو، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس کے لیے سورۃ فاتحہ کی قرات کرنا واجب ہے، ما بعد الفاتحہ قرات یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جبکہ احناف دوسری 2 رکعتوں کے اندر ما بعد الفاتحہ قرات کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ اعلم۔ کسی کا کوئی سوال جی اس سے ریلیٹڈ؟
جی پھر سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔